بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے رسول فرما دیجئے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیارے رسول وہ تیری اتباع کریں، وہ تیری تابعداری کریں۔ ایک پہلو تو یہ ہے وہ اللہ کے بندے، رب کی بندیاں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی پاک کو حکم دیا جا رہا ہے میرے پیارے رسول آپ اعلان فرما دیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ میرے پیارے رسول کی اتباع کریں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ نے کسوٹی دے دی کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے وہ رسول پاک کی اتباع کرے۔ یا اللہ، اگر تیرا کوئی بندہ، تیری کوئی بندی تیرے حکم کے مطابق تیرے پیارے رسول کی اتباع کرے گا تو رب کریم پھر اس کا بدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بندوں، میری پیاری بندیوں، ایک تو وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں وہ میرے پیارے رسول کی اتباع کریں۔ جب میرے پیارے رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یحببکم اللہ، اے میرے پیارے رسول پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا دوں گا۔ کہاں ایک بندے کا یہ دعویٰ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور کہاں اللہ تعالیٰ کا اعلان جو میرا بندہ، میری بندی میرے رسول کی اتباع کریں گے میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں ان سے محبت کروں گا۔ میرے پیارے بھائی، بندے کا حق ہے اللہ سے محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ بندے سے پیار کرے، خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، اپنی بندی سے پیار کرے۔ یا باری تعالیٰ، وہ تیرے بندے، تیری بندیاں جو تیرے رسول پاک کی اتباع کریں گے، رسول پاک کی اطاعت کریں گے، تیرا قرآن پاک اعلان کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا۔ یا اللہ، جب تو کسی بندے کو، کسی بندی کو اپنا محبوب بنا لے گا، دوست دوستوں کے لیے جانیں دے دیتے ہیں، دوست دوست کے لیے مال قربان کر دیتے ہیں۔ جب تو کسی سے محبت کرے گا، کسی بندی سے پیار کرے گا، اپنے کسی بندے سے محبت کرے گا تو ان محبوب بندوں کو، بندیوں کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، قیامت کب آئے گی؟ حدیث پاک ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رسول پاک نے امامت فرمائی، صحابہ کرام نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اپنا چہرہ مبارک نمازیوں طرف کیا، خدا کے محبوب نے فرمایا ابھی مجھ سے قیامت کے بارے میں کس نے سوال کیا تھا؟ وہ صحابی رسول اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے اے خدا کے محبوب، اے نبیوں کے امام، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے عرض کی تھی آقا قیامت کب آئے گی؟ خدا کے محبوب نے اسے پیار سے دیکھ کے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ تو بے تاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، ندامت سے گردن جھک گئی، مودبانہ عرض کرتا ہے آقا کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھیں، اے اللہ کے رسول زیادہ صدقات تو نہیں کیے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس غلام کا یہ کہنا اللہ کے محبوب کے منہ مبارک سے ابھی جواب کا ایک لفظ نہیں نکلا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اے میرے رسول اس سوالی کو فرمائیں جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا، جس نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی وہ دنیا میں بھی اللہ اس کے محبوب کے ساتھ ہے، اس کا انعام یہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن یہ اللہ کے بندے، یہ رب کی بندیاں، خدا کی قسم ان کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اے میری پیاری بہن، میری بیٹی، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کا معیار سمجھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، رسول پاک کو پیار سے دیکھنے لگا، یہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے، ان کے باطن پاک تھے، رسول پاک کی صحبت ان کو حاصل تھی، آپ کے دور کی جو باتیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، یہ اصحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، بے تابی، بے قراری، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ اس نے عرض کی اللہ کے محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے پھر فرمایا میرے پیارے اصحابی یہ بہت مشکل ہے۔ اب تو اصحابی رسول آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آپ رونے لگے، آنسو بہہ رہے، رخسار گیلے ہو رہے۔ اس اصحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر سن، جس کام سے ہم نے منع کیا رک جا، جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کر، پھر تو کہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے کسوٹی، ہم محبت کا دعویٰ کرتے پھریں، عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے پھریں، لیکن حال کیا ہو؟ نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ہماری آنکھ نہ کھلے۔ نبی پاک فرمائے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، شفقت کرو۔ نبی پاک فرمائے جس نے اپنے والدین کو اذیت دی، اس کے اور موت کے، اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، موت آئے گی، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ماں ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرے، باپ ہم سے بات کرتے ہوئے خیال کرے کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ اللہ سے ڈرو۔ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کرے؟ جس کام سے میں نے منع کیا رک جائے،
اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، اور پھر کہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اصحابہ کرام کا معیار یہی تھا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، صرف مردوں نے نبی پاک سے بے پناہ محبت نہیں کی، خدا کی قسم عورتوں تے ایسی محبت کی مثال پیش کر کے چلی گئی، کئی باتیں تو مردوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، آپ جب خلیفۃ الرسول اللہ، خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، آپ روتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے یا اللہ میرے دور میں اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا میں جواب دہ ہوں گا۔ آپ ریت کے اتنا خیال کرتے، رات کو لوگ سو جاتے، اپنے گھر سے آپ نکلتے، سراؤں کو دیکھتے، گھروں کو دیکھتے، محلوں کو دیکھتے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس کی پریشانی کو دور کروں اور روز قیامت اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرے، ایک مکان کے اندر سے اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، رات کا آخری پہر، لوگ سوئے ہوئے، جب آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، آپ مکان کے قریب ہوئے۔ پہلے بڑے بڑے بنگلے نہیں ہوتے تھے، ایک کمرے کا مکان، تھوڑا سا سین، اور دروازے پر کوئی پردہ ڈال دیا، نہیں تو کوئی تخت لگا دیا۔ جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے قریب آئے، آپ کا قد بڑا تھا، اوپر اٹھ کے اندر دیکھا، چراغ جل رہا ہے، ایک بوڑھی اماں عمر سیدھا چرخہ کاٹ رہی ہیں، چرخہ کاٹتے کاٹتے ساتھ اشعار پڑھ رہی ہیں، اور اشعار کا مطلب یہ ہے یا اللہ وہ کتنی مبارک گھڑیاں ہوں گی، کتنی سعید گھڑیاں ہوں گی ہم جب جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوں گے۔ وہ رو بھی رہی ہے، چرخہ بھی کاٹ رہی ہے، اور بار بار وہ شعر پڑھ رہی ہے یا اللہ وہ کتنی مبارک گھڑیاں ہوں گی، کتنی سعید گھڑیاں ہوں گی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہم بھی جنت میں ہوں گے۔ عمر فاروق نے سنا، حیران ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نبی پاک کے ساتھ جنت میں ہوں گے، کہا نبیوں کا بھی سردار، نبیوں کا امام، اور کہاں ہم۔ فرماتے میں نے بھی کبھی سوچا نہیں کہ میں بھی جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوں گا۔ میں سن کے حیران ہو گیا۔ دن چڑھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس اماں کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ماں جی رات کا آخری پہر تھا، میں نے آپ کے گھر سے اشعار پڑھنے کی آواز سنی، جب میں نے کان لگا کے سنا تو آپ کا شعر یہ تھا وہ کتنی سعید گھڑیاں ہوں گی، کتنی مبارک گھڑیاں ہوں گی جب جنت میں ہم بھی رسول پاک کے ساتھ ہوں گے۔ کہا ہاں میں پڑھ رہی تھی۔ کہا ماں صدیق اکبر نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، عمر نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہم رسول پاک کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ کہاں وہ رسول پاک اللہ کا محبوب، کہاں وہ نبیوں کے امام، کہاں خاتم النبیین، اور کہاں ہم ناقص بندے، آپ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ اماں مسکرائی، کہا عمر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ عمر میں نبی پاک سے محبت کرتی ہوں، عمر میں رسول پاک سے پیار کرتی ہوں، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے میں بھی جنت میں رسول پاک کے ساتھ ہوں گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس محبت کا معیار وہی رسول پاک کی کامل اطاعت۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جس کام سے میں نے روکا رک جا، اور جس کا کرنے کا حکم دیا وہ کر، اور پھر کہہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
صحابہ کرام نے کس طرح اطاعت کی، کس طرح محبت کی۔ واقعات بہت ہیں، 2 واقعات عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کپڑے سل کے آئے، آپ کے کرتے کی آستینیں بڑی ہو گئیں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، فرمایا عبداللہ چھری لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لے کے آئے۔ آپ نے اپنی آستین کو باہر نکالا، جو بڑی آستین تھی وہ پکڑی، فرمایا اس کو یہاں سے کاٹو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے چھری پیچھے کر لی، عرض کی ابا جان آپ یہ کرتا اتار کے مجھے دے دے، جو بڑی آستین ہے میں کینچی سے کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ چھری سے کاٹیں گے تو یہ سیدھا نہیں کٹے گا، دھاگے لٹکیں گے، بھدا معلوم دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آپ رونے لگے۔ بچہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ابا جان میں نافرمان نہیں ہوں، میں نافرمانی نہیں کر رہا، میں نے اس لیے عرض کی ہے چھری سے کاٹیں گے تو سیدھا نہیں کٹے گا، دھاگے لٹکیں گے تو بھدا معلوم دے گا۔ اگر آپ کرتا اتار کے مجھے دے دیں، جو بڑی آستینیں میں کینچی سے کاٹ دوں گا اچھی معلوم دے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق روتے رہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ میں جانتا ہوں تو نافرمان نہیں، پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا عبداللہ بیٹے روتا اس لیے ہوں، مجھے وہ وقت یاد آیا جب رسول کریم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے کپڑے سل کے آئے، آپ کے کرتے کی آستینیں بڑی تھیں، عبداللہ نبی پاک نے مجھے بلایا اور اپنی بڑی آستین باہر نکال کے فرمایا عمر اس کو چھری سے کاٹ دو۔ میں نے کاٹی تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، چھری کے کٹنے سے بھدا معلوم دیتا ہے یا دھاگے لٹکتے، میں تو رسول پاک کی سنت ادا کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام نے آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب آپ غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر رکاب میں پیر دے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے تو علی شیر خدا نے چہرہ مرا، غلام کو دیکھ کے مسکرائے۔ غلام نے عرض کی آقا کوئی وجہ معلوم نہیں دیتی، میں نے آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا، آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے، سوار ہو کے مجھے مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ علی شیر خدا تڑپ گئے، فرمایا میرے غلام میں نے رسول پاک کو غلام بن کے گھوڑے پہ سوار کیا، نبی پاک نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنا پیر رکاب میں رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جب نبی پاک سوار ہو گئے تو آپ نے چہرہ مبارک پھیر کے مجھے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، میں تو نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائی صحابہ کرام نے تو آپ کی اداؤں کو نہ چھوڑا، اور ہم کیسے ظالم ہیں، جس کا اللہ کے رسول حکم دے ہمیں ماننا ہی نہیں آتا، جس سے روکے ہمیں رکنا نہیں آتا، جس کا کرنے کا فرمائے کرنا ہی نہیں آتا، ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلی جنگ بدر، اللہ کے محبوب کو اطلاع پہنچی، مکے کے کافر پوری تیاری کر کے 1000 کی فوج تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ خدا کے محبوب نے صحابہ کرام کو بلایا، جتنے صحابہ کرام تھے ان میں کسی کا حال یہ تھا ریت پر لٹا کر اس کی کھال جلائی گئی تھی، کسی کو انگاروں سے داغ دیے گئے تھے، کوئی عمر رسیدہ تھے، کوئی غریب مسکین تھے، جب سارے اکٹھے ہوئے تو 313 مجاہد ہوئے۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اطلاع پہنچی ہے کہ مکے کے کافر اللہ کو ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، وہ مسلح ہو کے تیاری کر کے 1000 کا لشکر لے کر
حملہ آور ہونا چاہتے ہیں وہ وہاں سے چل پڑے، میں نے تمہیں بلایا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ حکم دیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی محبت جو انہوں نے ثابت کر کے رسول پاک کو دکھائی۔ دوسری جنگ احد ہوئی، صحابہ کرام میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، افواہ پھیل گئی رسول پاک کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا۔ ایک رسول پاک کی اصحابیہ، ان کو یہ اطلاع پہنچی، وہ ننگے پاؤں پتھریلی زمین اپنے گھر سے بھاگی، اللہ کے رسول کی محبت میں روتی روتی سامنے دیکھا تو صحابہ کرام کا ایک گروہ سامنے سے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ، وہ گروہ کہتا ہے ان میں ایک شخص نے کہا ہے اللہ کی بندی، اے رسول پاک کی صحابیہ، میں نے تیرے بیٹے کو میدان میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سن کے کہا میں نے اپنے بیٹے کا کب پوچھا ہے، مجھے بتاؤ رسول پاک کس حال میں؟ کہا جس کا جس طرح منہ آیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، ہم نے تیرے بیٹے کو دیکھا جو میدان میں قتل ہوا، شہید ہوا۔ نبی پاک کی تو ہمیں خبر نہیں، کیا کہتی ہے مجھے اپنے بچے کی پرواہ نہیں، میں تو رسول پاک کے بارے میں پوچھنے آئی تھی۔ ننگے پاؤں آگے بھاگی، ایک دوسرا گروہ صحابہ کرام کا نظر آیا، کہا بتاؤ جنگ کا حال کیا ہے؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں مجھے اور تو پتہ نہیں، لیکن تیرے باپ کو قتل ہوئے میں نے دیکھا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ صحابی رسول نبی پاک کی غلام عرض کرتی ہے میں نے باپ کا نہیں پوچھا، مجھے بتاؤ نبی پاک کس حال میں؟ کہا جس کا جس طرف منہ آیا وہ بھاگ گیا، پتہ نہیں رسول پاک کس حال میں ہے۔ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا، ننگے پاؤں روتی روتی، پاؤں میں پتھر چبھ رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، آگے بھاگی۔ ایک اور گروہ کو دیکھا، پوچھا بتاؤ جنگ کا حال کیا ہے؟ ایک نے عرض کی میں نے تیرے شوہر کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہتی اللہ کی قسم مجھے اپنے شوہر کی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ میرے پیارے رسول کس حال میں ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہمیں پتہ نہیں۔ آگے بڑھی روتی ہوئی، ننگے پاؤں سیدنا صدیق اکبر پہ نظر پڑی، کہا صدیق اکبر بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر نے کہا مجھے پتہ چلا ہے تیرے صاحبزادے کو شہید کر دیا، تیرے بھائی کو شہید کر دیا، تیرے ابو کو شہید کر دیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں ان کا نہیں پوچھتی، مجھے بتاؤ خدا کے محبوب کس حال میں؟ صدیق اکبر نے کہا الحمدللہ میرے پیارے رسول سلامت ہے۔ یہ میدان میں کھڑے ہو کے کہتی ہے یا اللہ مجھے اپنے بچے کا غم نہیں، مجھے اپنے باپ کا غم نہیں، مجھے اپنے شوہر کا غم نہیں، مجھے اپنے بھائی کا غم نہیں، میرے نبی پاک سلامت ہے تو سب خیر ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس محبت کا بدل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ نفوس تھے ان کے عمل اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ رب نے اعلان کیا یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اے میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، اس جنگ احد میں رسول پاک کے چہرے مبارک پر ایک تیر لگا، اس تیر کی انی آپ کے جسم میں پھنس گئی، نکلتی نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رسول پاک سے عرض کرتے ہیں آقا ہاتھ سے نہیں نکلتی، اجازت دے تو اپنے دانتوں سے کھینچ کے نکال دوں۔ خدا کے محبوب نے اجازت دی،
حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے قریب آئے، وہ تیر لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، قریب آ کر حضرت عبیدہ بن جراح نے پہلے خون کو چاٹا، چاٹ کے نگلا۔ اصحابہ کرام کو اللہ کے دین کا علم تھا، ہم بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، خدا کی قسم نماز ہی پڑھنی نہ آئی، ہم بوڑھے ہو گئے، ابھی غسل کرنا نہیں آیا، کب کریں گے، کب سیکھیں گے، کب اس دین کو حاصل کریں گے، زندگی تمام ہو جائے گی، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، میرا بھائی جھولیاں خالی ہوں گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، جہاں تیر کی انی پھنسی ہوئی تھی وہاں خون بہہ رہا تھا، قریب آ کے پہلے خون چاٹا، چاٹ کے نگلا۔ خون حرام ہوتا ہے، خون حرام ہوتا ہے، اصحابہ کو علم تھا۔ اصحابہ رسول کہتے اے عبیدہ خون تو حرام ہوتا ہے، تم چاٹ کے نگل رہے ہو۔ حضرت عبیدہ ابن جراح نے فرمایا میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے نبی کا خون ہے، میں نہیں تھوکوں گا، کہہ کے نگل گئے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کا یہ عمل دیکھا تو رسول پاک فرماتے ہیں عبیدہ ابن جراح تو نبی کے خون کو پی گیا، اللہ کی قسم تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ یہ محبت تھی، اطاعت کا عالم بھی دیکھ لو، محبت کا عالم بھی دیکھ لو، جب یہ دونوں مل جائیں گے تو خدا کی قسم تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے خطاب میں سنا اللہ کے محبوب فرماتے تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت والدین، اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک کے صحابہ نے تو محبت کی اور اطاعت بھی کی۔ تابعین میں ایسے ایسے نگینے، ایسے ایسے ستارے، تبع تابعین میں ایسے ایسے خدا کے ولی کہ اپنی پوری زندگی نبی پاک کے دین پر قربان کر دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سنت کی اتباع کا عالم یہ تھا، آپ کی خدمت میں خربوزوں کی ٹوکری لائی گئی، آپ نے وہ سارے خربوزے بیٹھے بیٹھے فقراء میں تقسیم کر دیے۔ وہ جو لے کے آیا تھا اس نے عرض کی حضرت میں منع نہیں کرتا، میں نے آپ کو یہ خربوزے پیش کیے، آپ جس کو چاہیں دیں، لیکن میرے دل کی خواہش تھی، میرے دل کی تمنا تھی یہ آپ بھی کھاتے۔ اپنے لیے آپ نے ایک بھی نہیں رکھا، آپ نے نوش نہیں فرمائے، سارے تقسیم کر دیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے بھائی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مجھے علم نہیں ہے، جب اللہ کے رسول نے خربوزہ کاٹا تھا آڑا کاٹا تھا یا ترچھا کاٹا تھا، مجھے یہ علم نہیں ہے۔ اگر رسول پاک نے خربوزہ کھایا ہو سیدھا کاٹ کے اور میں ترچھا کاٹ لوں، نبی پاک نے ترچھا کاٹا ہو میں آڑا کاٹ لوں، تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ جب سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے میں سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، میں نے خربوزہ کھانا چھوڑ دیا کہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میں عرض کر رہا تھا مردوں نے تو مثالیں پیش کی لیکن عورتوں نے وہ مثالیں پیش کی جو نبی پاک کی غلام ہو گئی، اپنا سب کچھ رسول پاک پہ قربان کر دیا۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، میں اس کو نہیں جانتی تھی، اس نے کہا امی جان میں نبی پاک کی قبر انور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ روضہ اقدس کا دروازہ کھول دیں گی؟ میں نے اس کی محبت دیکھی، اس کا پیار دیکھا، فرماتی میں چابی لے کے چلی گئی۔ امی جان فرماتی ہیں
میں نے تالا کھولا، نبی پاک کی قبر انور کا دروازہ کھول کے کہا آ جاؤ۔ اس کی جیسے ہی رسول پاک کی قبر پر نظر پڑی، سسکیوں کی آواز شروع ہو گئی، رونے کی آواز شروع ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، بار بار رسول پاک کی محبت کا اظہار کرتی تھی، اور اس جدائی کے غم کے اندر چیخ ماری، زبان سے اللہ کے نام کی آواز نکلی، نیچے گری، روح پرواز کر گئی۔ خدا کے رسول کا فراق برداشت نہیں ہوا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہم تو پیارے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس پیارے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کر سکے تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اس خدا کے محبوب سے محبت نہ کر سکے کتنی بد نصیبی ہوگی۔ یہ تو انسان ہے جو سب سے اشرف ہے۔ ایک اللہ کے ولی کا عاجز نے پڑھا، سفیان ثوری ہیں یا دوسرے اللہ کے ولی ہیں، فرماتے میں نبی پاک کے روضہ تر کے سامنے بیٹھا ہوا دروشی پڑھ رہا تھا، کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ایک بلی آئی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی رسول پاک کے روضہ مبارک کے سامنے جالیوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پہلے صلوات و سلام پڑھا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی پاک کے روضہ تر کی جالی پکڑی، پھر میں نے دیکھا اس نے جالی کے بوسے لیے، پھر میں نے دیکھا اپنی آنکھیں جالی پر مل رہی تھی، اور اس کے بعد خدا کی قسم وہ قبر انور نبی پاک کے روضہ مبارک سے ایسے پلٹی کہ اس کی پشت نبی پاک کے روضہ طرف نہ ہو، پیچھے پاؤں پلٹتی ہوئی وہاں سے نکل کر گئی۔ اور میرے پیارے بھائی، جانوروں کا یہ حال ہو، ہم تو انسان ہیں۔ بس ایک بات ذہن نشین کر لے، اللہ کے محبوب سے محبت بھی کرنی ہے اور نبی پاک کی کامل اتباع بھی کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے محبت کی ہوگی، کوئی دوست بنا لیتا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مکان پسند آتا ہے، وہ مکان پہ کروڑوں لگا دیتا ہے۔ یہ معیار محبت کا چھوٹا سا ہے، لیکن یہ محبت اسے پریشان کرتی ہے، یہ محبت اس کے دل میں اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ اس کی محبت کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی نبی پاک کے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر اولاد بھی رکاوٹ بنتی، خدا کی قسم وہ اولاد کو ٹھوکر مار دیتے تھے اور نبی پاک کی محبت کو فوقیت دیتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کی، ابا جان جنگ بدر میں کئی بار آپ میری زد میں آئے، لڑتے لڑتے کئی بار میری زد میں آئے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن باپ کی محبت، پدری محبت اتنی غالب آ جاتی تھی، میں پینترا بدل کے نکل جاتا تھا، پر وار نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے سنا، اپنے بیٹے کو دیکھا، کہا میرے بیٹے عبد الرحمن، اللہ کی قسم اگر تو میری زد میں آتا میں تجھے نہ چھوڑتا، میں تیری گردن کاٹ دیتا، اس لیے کہ نبی پاک کا دشمن بن کے میں تیرے تو آیا، میرے سامنے مقابلے پہ آیا، اور رسول پاک کے دشمن کو صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکتا، میں تیری گردن کاٹ کے تن سے جدا کر دیتا۔ پس میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، دن رات میں لاکھوں خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان خواہشات کا مقابلہ خدا کے رسول کی خواہش کے سامنے پیش کرو۔ اگر اس کام کو، اس خواہش کو اللہ اس کا محبوب نہ چاہتا ہو
تیرا نفس لاکھ طلب کرے، تیرا دل لاکھ چاہے، دنیا کی دوستی رکاوٹ بنے، یہ بننی نہیں چاہیے، اس کو تو ٹھوکر مار کے ہٹا دے اور خدا کی خواہش کے مطابق، نبی پاک کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ خدا کی قسم تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ چاہتا تو ہر مومن ہے، کیسے ہوگا؟ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے رسول فرماتے ہیں جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت کے دعوے دار، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ میرے پیارے رسول کی اتباع کرے۔ اگر ہم بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں تعلیم دی رسول پاک نے، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور وہ اضافہ کس طرح ہوگا؟ ہم رسول پاک کی اتباع کرتے چلے جائیں گے۔ محبت کی دلیل رسول پاک کی اتباع، اور معلوم چلا یہ اللہ کا ذکر جو اللہ کی محبت میں اضافہ کرے گا، یہ اللہ کے ذکر کی کثرت جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنائے گی، اس کا بدل یہ ہوگا ہم اتنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جب دل جھکتا ہے تو اعضاء جھکتے ہیں، جب دل نہیں جھکتا تو اعضاء بھی نہیں جھکتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر آپ زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ کثرت سے نہیں کر سکیں گے، یہ دل کا ذکر ہے۔ جب بندے کو دل کا ذکر عطا ہو جائے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے، پھر یہ بندہ ہاتھوں سے کام کرتا ہے، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے کاروبار کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بندہ سویا ہوتا ہے، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، بلکہ خدا کی قسم بندہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ کون ہے بے نمازی؟ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، شرعی عذر کے بغیر جو روزانہ 1 نماز بھی چھوڑتا ہے بے نمازی۔ قضا ہو جائے قضا پڑھنی ہے، جان کے قضا بھی نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول فرماتے جس نے جان بوجھ کے 1 نماز قضا کی ہوگی اسے 80 عقبہ جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ صحابہ رو کے عرض کرتے ہیں آقا یہ عقبہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے رسول نے فرمایا 1 عقبہ 80 سال کا ہے، روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا، پہلے یہ عذاب بھگتے گا پھر جان چھوٹے گی۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے افراد تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا، تو نے تو نماز پڑھی، حج بھی کر لیا، لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے جہنم پر گھسیٹے گی، ہمارے بچے اور بچیاں ہماری گردن میں ہاتھ دیں گے، ہمیں جہنم پر گھسیٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے پوچھے گا یہ کیسا شوہر ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ بیٹا اور بیٹی ہے، اپنے باپ اور ماں کی گردن پکڑ کے جہنم پر گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ بیویاں ہیں، یہ اپنے شوہروں کی گردنیں پکڑ کے جہنم پر گھسیٹ رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہم ان کے ماتحت تھے، اگر یہ ہمیں نماز پڑھاتے آج بخشے جاتے، انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ رب کہے گا یہ سچ کہتے ہیں، پہلے ماں باپ کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے اس کو جہنم میں ڈالو، بچوں کو بعد میں ڈالنا۔ یہ جو شوہر ہے نا، یہ شوہر جو کھانا پکانے میں دیر ہوتی تھی اپنی بیوی کو گالیاں دیتا تھا، اس کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے شوہر کو گھسیڑو، اس کی بیوی کو بعد میں ڈالنا۔
یہ جو اتنی محبتیں کرتے ہیں، بچوں کو کندھے پہ لاد کے ناچتے ہیں، یہ تیرے پیارے بچے اور تیری بیوی خدا کا قہر بن جائیں گے، جان نہیں چھوڑیں گے۔ حق ادا کرو، کم از کم جان تو چھوٹے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک رسول پاک کی سنت ہے، وضو میں استعمال کر لیا کریں۔ اتنی بڑی اس کی شان، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے دکھایا ہے، اللہ کے ولیوں سے سنا ہے، جو نبی پاک کا امتی پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ یہ پگڑی رسول پاک کی سنت مولویوں کی نشانی نہیں ہے، مؤذن باندھے ان کی نشانی نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی سنت۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا اس کو ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی رسول پاک کی سنت ہے، اس کی حد یہ ہے، دیکھیں 4 انگلی، یہ بڑی ہو گئی ہے، کچھ کو کاٹ لے، نہ کاٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے ایک رتی برابر چھوٹی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، فکر نہیں، ذکر کر لو، مراقبہ کرو۔ خدا کی قسم، دین دنیا، قبر قیامت، عزت مال دولت، ہر جگہ ترقی اللہ کی رحمتیں۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔